کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو میں خدا سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو لا شریک لہ ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کے واضح کرتی چلی جاؤں کہ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنا کسی دوسری زبان میں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور جہاں بات ہو قرآن پاک کی تو اس کا ترجمہ کرنا نہایت ہی مشکل اور جان کو جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 9 تلاوت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پش کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیا کریں، تاکہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری اور ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ جو قرآن پاک سیکھے اور دوسرے لوگوں تک سکھائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا مہربانی ہے کہ اس نے مجھ ناچیز سے ایسا کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رکوع نمبر 9 ہم نے تلاوت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا احکام نازل فرمایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس کے معاملے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک جان کو قتل کرتے ہو تو پھر اس کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ اب اس کا قاتل کون ہے۔ واللہ اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما اس چیز کو تم تھے تکتمون جس کو چھپاتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قتل کے بارے میں کیسے ظاہر فرمایا؟ یہ وہی قتل ہے، میں آپ کو یہاں پہ ظاہر کر دوں کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور مقتول مدعی بن کر پیش ہوا، اور اس نے کہا کہ میرے اس چچا کو کس نے قتل کیا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فیصلہ عطا فرمایا حضرت موسیٰ کو کہ ان سے کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اور ہم نے کہا نَضْرِبُ ضرب لگاؤ بِبَعْضِہَا ایک ٹکڑے کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مقتول کو گائے کے ذبح کرنے سے اس کا ایک ٹکڑا مارا جائے، جس سے یہ کھڑا ہو کے خود ہی بتائے گا کس شخص نے اس کو مارا۔ اور اس شخص کو جب گائے کا ایک ٹکڑا مارا گیا، گائے کو ذبح کر کے اس کو ایک ٹکڑا مارا گیا، تو وہ شخص زندہ ہوا اور اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس نے میرا قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص کے اوپر قصاص لگایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح یحیی زندہ کریں گے اللہ موتا مردوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے یہ مثال لیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ وَيُرِيكُ اور دکھائیں گے تم کو آیاتی ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کو زندہ کیا جانا اس لیے ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تم نے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح تم سب کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ کیا تم اس بات کا عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم عقل رکھ سکو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں پہ فرما رہے ہیں جن گروہوں نے اپنے رشتہ داروں یا اپنے آباء و اجداد کے حالات سے سبق نہ سیکھا اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا اور اللہ کے احکام سے نفی کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم پھر کسات تم نے سخت کر لیا قلوبکم اپنے دلوں کو، یعنی تم نے اپنے دلوں کو بہت زیادہ سخت کر لیا من بعد اس کے ذالک یہ فعیا گویا کہ ہوں کل حجارہ پتھر او یا اشد زیادہ شدید اس سے بھی قسوہ
یعنی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں منہ ان میں سے انہار نہریں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصے بیان کیے۔ ایک حصہ ان کے اعمال کا بیان کیا کہ تمہیں توریت کے اندر تمام احکام بتا دیے گئے کہ تم نے کون کون سے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن تم نے سارے احکام کو سننے کے بعد اپنے دلوں کو پتھروں کی مانند سخت کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے حصے میں پتھروں کی مثال لیتے ہوئے ان کی کیٹیگریز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتھر کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نکالنے کی مثال بارہا ظاہر کی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہی یہ مثال ظاہر ہوئی، یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر جب اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے کہ جو پتھر کو حکم فرماتا ہے تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑتے ہیں۔ تو کیا تم ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حکم کا کوئی اثر نہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی پتھر ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک مِنْہَا ان میں سے لما ایسے بھی ہیں یشقاق کہ وہ شک ہو جاتے ہیں یعنی پھوٹ جاتے ہیں، فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پتھروں کی بھی کیٹیگری بیان کی وَإِنَّ اور مِنْهَا ان میں سے ایسے بھی ہیں لما یَہْبِطُ جو ڈر جاتے ہیں من خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی آیات کے خوف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حشر کے اندر بھی آیت نازل فرمائی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس ایک پہاڑ کے اوپر بھی قرآن پاک کی ایک آیت کو نازل فرماتا تو اللہ کے خوف سے پارا پارا ہو جاتی اور پھوٹ جاتی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی پتھر ہیں کہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے مایا نکلتا ہے اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی مانت جو ہے وہ ڈر نکلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ اور اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا نہیں ہے غافل عَمَّا ان اعمال سے تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال سے واقف ہے جو تم اپنی ذات میں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں معلوم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کا باطن کا جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے آگے آیا اور نہاں ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اجازت کے بغیر تو درخت سے پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے دلوں کو پتھروں کی مانند سخت کیا ہے، تو سنو کہ پتھر بھی اللہ کے حکم سے ہی اپنے اندر سے پانی نکالتے ہیں اور اللہ کے خوف میں شک ہوتے ہیں اور اللہ کے خوف میں روتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تو درخت اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیحات میں شامل ہوتے اور جھوما کرتے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات ہمیں یہ دلیلاً یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہر چیز اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے اور اس کی تعریف بھی بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں افتطمعون کیا تم گمان رکھتے ہو ان یہ کہ یؤمنوا یہ مان لے آئیں گے لکم تم پر، وقد اور یقیناً کانا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون کہ وہ سنا کرتا تھا کلام اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ اس میں رد و بدل کر دیتا من بعد ہی بعد اس کے معقلو کہ وہ عقل رکھتا تھا وہم یعلمون وہ جانتے تھے۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پہ یہ تھا کہ نصارہ جو تھے وہ ایمان والے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہودی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ کے نصارہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہود بھی اللہ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ یہود ان کے پڑوسی تھے، لیکن یہود اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لاتے، بلکہ توریت کا وہ حصہ جو انہوں نے پڑھ رکھا تھا اس میں جو اوصاف اور جو تعریف حمیدہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہوئی وہ اس میں رد و بدل کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پھیرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دعوت حق دینے پر ایمان لے آئیں گے؟ بلکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے رد و بدل کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لے آئے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔
وائزہ اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم الی بعض ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جب وہ لوگ ایک دوسرے اپنے آقاؤں کے سامنے جاتے اور ایک دوسرے سے ملتے تو وہ اس وقت کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ قالوا کہتے اتحدثونہم کیوں تم بیان کرتے ہو بما فتح اللہ کو جو اللہ نے کھول دیا۔ اب اس وقت وہ یہ کہتے ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں اپنے یہود لوگوں میں سے کہ تم یہ ایسی باتیں کیوں ان کے اوپر بیان کرتے ہو کہ ان کے پاس ایک حجت آ جائے، ایک دلیل آ جائے علیکم تم لیحاجوکم کہ ان کے پاس کوئی حجت قائم ہو جائے بہی اس پر عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بما فتح اللہ کہ کھول دیتا ہے اللہ علیکم تمہارے پر لیحاجوکم حجت بھی اس کی عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جو بیان کرنا چاہتا ہے تمہارا رب اس بات کو جانتا ہے۔ افلا تعقلون کیا تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر ان یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ جو جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو بیان کرتے اور کہتے کہ بے شک جو تم حلیہ بتاتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، آنکھیں سرمگی اور بال نہایت ہی خوبصورت ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ ہوتے تو اس بات کو تبدیل کرتے اور کہتے کہ حضور کی آنکھیں تو نیلی ہیں اور ان کا قد جو ہے وہ دراز قد ہے، میں یہ ظاہر کرتے کہ ان کے بال نہایت ہی بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی حجتوں کو دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ تو وہی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجتوں کو غلط ثابت کرتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو جس کے لیے چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں یہودی کبھی بھی تمہارا یقین نہیں کریں گے، حالانکہ ان کے اندر علماء کرام کا بھی ایک گروہ تھا جو توریت کے اندر رد و بدل کرتا تھا۔ ایسے ایمان والے تھے کہ جب لوگوں کے سامنے جاتے تو تب ایمان والوں کے سامنے جاتے تب کہتے کہ ہم ہادی ہیں، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتقاد سے پھر جاتے۔ اور یہاں علماء کرام کا اعتقاد سے پھرنا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ علماء کرام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ ہوتا ہے وہ علماء کرام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر علماء کرام جو ہیں وہ مستحبات کو چھوڑ کر مباح کی طرف جائیں تو امت مکروہات میں شامل ہو جاتی ہے، اور اگر علماء کرام مکروہات کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور ان کی رغبت ہاتھ کی طرف ہو جائے تو جو عوام الناس ہوتی ہے وہ حرام کی طرف مبتلا ہوتی ہے، اور اگر علماء کرام حرام کو ترجیح دینے لگیں تو پھر عوام الناس کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے علماء کرام جو تھے وہ نہایت ہی بگاڑ کا شکار تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کفر کی طرف مبتلا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر یہ تمام آیات نازل فرمائی کہ یہ ان کی بگاڑ کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جو توریت کے اندر رد و بدل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولا یعلمون، اور کیا نہیں یہ جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم یعنی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو تم چھپاتے ہو، وما اور جو یعلنون تم ظاہر کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو جاننے والا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے کتاب کو الا مگر امانیہ وہ اپنی ضد پر یا اپنی خواہشات پر لگے ہوئے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم وہ الا یظنون وہ صرف ایک گمان کے پیچھے ہیں۔ جیسے انسان ایک سراب کے پیچھے بھاگا ہوا ہوتا ہے، ان کی مثال بھی ایک سراب کی سی ہے، کیونکہ وہ خود ان پڑھ ہیں، اور یہ علماء کرام جیسا رنگ ان کے اوپر چڑھاتے ہیں وہ اسی رنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک سراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا گمان نہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لا علمی کے باعث ان کی اپنی رحمت برسائے یا انہیں معافی عطا فرمائے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو عیاں اور نیاں کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں متنبہ بھی اسی لیے کیا، قرآن پاک کے اندر رہتی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی متنبہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام شریعت کو پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چھین جانا پڑے، تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں اور پھر اس میں جو بیان کیا گیا اس کے اوپر عمل کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے فوائل ان پس تباہی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب ایدیم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر وہ یقولون کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
یعنی یہ بنی اسرائیل کا وہ علماء کرام کا گروہ ہوتا تھا جو توریت کو پڑھنے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیتا۔ رد و بدل کرنے کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و نعت بیان کر دیے گئے تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے اس میں جو اوصاف حمیدہ بتائے گئے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ بتایا گیا کہ آپ کا قد درمیانہ، آپ کی آنکھیں سرمگیاں اور آپ کے بال انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس حلیہ مبارک کو انہوں نے بدل کے کہا کہ آپ کی آنکھیں نیلی ہیں، آپ کا قد دراز اور آپ کے بال معاذ اللہ بکھرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے حلیہ اس لیے تبدیل کیا کہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر یہ حلیہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان کی رائے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی اور آپ کا حلیہ مبارک دیکھے گی اور آپ کی نشانیاں ان کے اوپر ثابت ہوگی تو وہ ان کو چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے اور ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تباہی ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب کے اندر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ یہاں بیان کیا، ثم پھر یقولون، وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف ہے، لیشتروا، تو وہ خرید لیتے ہیں یا وہ حاصل کر لیتے ہیں پھر ایسا جھوٹ بول کے، بھی ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا قیمت یا تھوڑا سا نفع، فویل، پس بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، جو کتبت لکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وویل، اور بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، ایسے، اس سے جو یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بربادی اور تباہی کا ذکر کیا کہ قرآن پاک کے اندر ایک نقطے کے اوپر بھی اگر آپ غلطی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نہایت تباہی کی وعید سنائی جو اللہ کے کلام میں بدل کرتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے کلام میں بیان کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وقالوا لن تمسنا النار، وقالوا، اور وہ کہتے لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھو سکتی، النار، نار، یعنی ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ان کے بقول یہ تھا کہ وہ ان کو دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، الا ایامن، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں بلکہ ایامن، دن ہے، معدودات، شمار کیے ہوئے، یعنی یہ تو چند دن تمہاری زندگی کے شمار کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجے۔ کل اتخذتم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محترم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ سے انہوں نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ، یعنی ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے یا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، فلن، کہ وہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اللہ عہدہ، اس کے وعدے کے، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ام کیا تقولون، تم کہتے ہو، اللہ، اللہ کے لیے، ما، جو لا نہیں، تعلمون، جو ہم جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں وہ بات کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، بلا، بلکہ، من، جو کوئی کسب، کمائے گا، سیئاتن، کوئی بھی برائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی کوئی برائی کمائے گا، وحدت، تو وہ اسے گھیرے ہوئے ہوگی، بھی اس کو خطیاتہ، اس کی خطائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کوئی برائی کمائے گا تو اس کی برائی اس کا احاطہ کی ہوگی، اس کو گھیرے ہوئے ہوگی، اس کی خطائیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اہل دوزخ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اصحاب نار ہیں اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اصحاب نار اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے انحراف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ کا مزہ چکھائے گا۔ البتہ وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا، اور کرنے لگے عمل صالحات، نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذکر کیا کہ جو ان میں سے ایمان لے کے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عمل نیک کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ اصحاب جنہ ہیں، یعنی جنت والے ہیں، تو انہیں اس بات میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اب جائزہ لے لیتے ہیں آج کے سبق کا۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کے اس قتل کا ذکر پڑا کہ جو ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے تھے کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور پھر اس کو ایک بستی کے در پہ ڈال دیا کہ یہ قاتل ہے اس کی، اور پھر مدعی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور انہوں نے یہ حکم فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کو
اس مقتول کو اس کا ایک ٹکڑا مارا جائے، تو مقتول کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے اس بھتیجے کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے قصاص لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی تمام انعامات کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ تمام احکامات الہی دیکھنے کے بعد اپنے دلوں کو سخت کر لیا، تو جان لو کہ سختی کتنی زیادہ ہے تمہارے اندر۔ گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پتھر ہو، تو سنو کہ پتھر بھی اللہ کے حکم کے اوپر اپنے اندر سے چشمے جاری کر لیتے، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا گیا جو ان کے پتھر میں سے 12 چشمے نکلنے کا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پتھر تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے والے ہیں، اور اس کی یاد میں رونے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر یہود و نصارہ کی ان واقعہ کا ذکر کیا گیا کہ جو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ یہود لوگ، نصارہ نے یہ چاہا کہ یہود لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، اور جب اپنے آقاؤں کے پاس ہوتے ہیں تو تب کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ حجت بازی کر رہے تھے، یعنی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں اس بات کا عقل نہیں کہ وہ جو لکھتے ہیں اور جو اس میں رد و بدل کرتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں رد و بدل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر ان ان پڑھوں کا ذکر ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے وہ ان پڑھ تھے جو صرف گمان کے پیچھے چلتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا معاملہ اپنے ذمہ لیا، اور پھر کہا کہ تباہی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کا کلام لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور بربادی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، یا اللہ کی آیات کے عوض جو ہے وہ چند پیسے دنیا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کی جو ہے وہ واہ چاہتے ہیں، یا دنیا میں اپنا نام جو ہے وہ صرف کمانا چاہتے ہیں، یعنی مقصد جو ہے رضائے الہی نہیں ہوتا، بلکہ صرف دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا کہ وہ بہت زیادہ متقی ہیں، یا دکھاوا پیدا کرنا، یا ریاکاری کرنا، یا سبھی اس بات میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربادی کا حکم دیا ایسے لوگوں کو کہ جو اس کے ذریعے ایسا رزق کماتے ہیں۔ اور پھر ان یہود کا ذکر ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ان کی خطائیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ اصحاب نار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے دوزخ میں جلنا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جو نیک عمل کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب جنت ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے رکوع میں ہم نے یہ تمام احکامات الہی پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا رکوع آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔